اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سوسائٹی پہ آپ تک تھرو ویڈیوز تھرو ریکارڈنگز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ایپیسوڈ 1 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند باتیں سنی تھیں، جس میں یہ تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان پہلے ہی امتوں کو سنا دیا گیا تھا اور پہلے ہی انبیاء کراموں کو سنا دیا گیا تھا۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایپیسوڈ 2 میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے بارے میں جانیں گے۔ جیسے ہم نے کہ پہلے ایپیسوڈ میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں تعمیر کعبہ میں مشغول تھے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی گئی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت عزیز الحکیم، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھ گئیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو قلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرا، اس وقت انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ تو انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ رسول کو بھیجنا جو آپ کی آیتیں پڑھائیں۔ تو پھر جیسے کہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث وہی ہے جس نے ان خواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے قبل یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا اور مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکہ شہر میں پیدا ہوئے اور ان کی بعثت یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی قبولیت کا ایک بعثت ہے، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن بھی نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا میں قبولیت ہونا کا ایک پہلو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے تھے، اور اسی صحت درست کے اعتبار سے یہ سلسلہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم اور اسماعیل میں سے ہی ہے۔ تو اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس کا نمبر ہے 2276۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنان کو منتخب فرمایا، پھر کنان میں سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ تو یہاں سے ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور قریش میں سے بنو ہاشم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ہاشم کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجر نسب میں جو نام آئے ہیں ان میں سے متعدد
شخصیت اور تاریخی اعتبار سے کافی شہرت جو تھے وہ حاصل رکھتے تھے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عام طور پر خاندان بنو ہاشم کی طرف کی جاتی ہے، لہذا اس سلسلے کی تذکرہ کرے کا آغاز بھی عموماً ہاشم سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہاشم اپنے باپ عبد مناف کے وفات کے بعد قبیلے کے سردار منتخب ہو گئے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، اور ہاشم وہ تھے، بنو ہاشم ایک قبیلہ تھا جو متولی کعبہ کرتے تھے، کعبہ کی متولی کرتے تھے۔ جو حاجی اس وقت حج پہ جاتے تھے وہ اس وقت ان کی مہمان نوازی کرتے تھے اور کعبہ کے متولی تھے۔ تو ہاشم جو عبد مناف کے بیٹے تھے، عبد مناف کے وفات کے بعد ہاشم ہی متولی کعبہ رہے، لیکن پھر جب ہاشم کے بعد عبد المطلب آئے، عبد المطلب کا صحیح نام جو تھا وہ شیبہ تھا۔ عبد المطلب سے پہلے جو یہ مطلب اس متولی کعبہ تھے، جو عبد المطلب جو تھے اور عبد المطلب کے بھتیجے تھے۔ جو عبد المطلب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، جو متولی کعبہ رہے ہیں۔ انہی کے دوران دو اہم واقعات ہوئے ہیں، جس میں ایک ہے زمزم کی کھودائی اور دوسرا ہے واقعہ اصحاب فیل۔ جو زمزم کی کھودائی ہے کہ زمزم کا جو چشمہ دراصل جو تھا وہ اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ان کے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا، لیکن صدیوں جاری تک فلڈ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ دب گیا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب کو ایک دن سوئے ہوئے تھے، تو ان کو ایک دن خواب آیا اور آب زمزم کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ فلانی جگہ کھودا ہے۔ تو اسی طرح اس کو جب دوسرے دن سوئے تو دوسرے دن بھی وہی خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا، پھر سے وہی خواب آیا، لیکن اس دن انہیں وہ پوائنٹ بھی بتایا گیا اور وہ جگہ بھی بتائی گئی۔ تب حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ہمراہ لے کر اس مقام پر کھودائی شروع کی۔ قبیلے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو سب مؤثر ہو گئے کہ اس کام میں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور آب زمزم کو تلاشیں گے، لیکن حضرت عبد المطلب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اور بھی قبیلے والے اس میں داخل ہوں گے۔ تو عبد المطلب اور ان کے بڑے بیٹے حارثہ نے ہی اس کی کھدائی شروع کی۔ کافی محنت و مشقت کے بعد اور قبیلے کی طرف سے بہت پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، جس میں اس نے یہ منت مانگی کہ اللہ اگر مجھے آپ 10 بیٹے عطا کرو گے، یا اس وقت جو ان کو مانتے تھے انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دو گے میں ایک بیٹا قربان کروں گا۔ تو اسی طرح اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے عبد المطلب کو اپنی قوم کی طرف سے کس قدر دائرہ کا سامنا، کس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یوں ہی چلتا گیا، جس میں ان کی منت پوری ہو گئی، اور منت پوری ہونے کے بعد اس کے 10 بیٹے ہو گئے۔ تو اس میں دیکھا کہ اب اس نے وہ کھدائی بھی کی اور آب زمزم کا نکلنا بھی جاری ہو گیا ان کی 2 محنت کی وجہ سے، یعنی کہ حضرت عبد المطلب اور ان کے بڑے بیٹے حارثہ۔ تو اس کا جو منت مانی تھی، اس کی جو وہ ہے اب وہ پورا منت ہو گئی تھی، جس میں اس نے 10 بیٹے بن گئے۔ تو اس میں عبداللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، تو جب قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں عبداللہ کا نام نکلا، جو کافی زیادہ خوبصورت اور کافی زیادہ عزیز بھی عبد المطلب کو تھے، لیکن قرعہ اندازی کے مطابق اس کا ہی نام بار بار نکلنے لگا۔ تو اب وہ اپنا وہ جو اس نے منت مانی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اب عبداللہ کو ذبح کرنے، قربان کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن ان کی بہن اور باقی سب لوگوں نے ان کو گوارا نہیں ہوا کہ اب ہم ایسا کریں گے۔ انہوں نے ان سے فرمایا، اور بہت سارے قبیلے والوں نے بھی رائے دی، کہ آپ کو کچھ اور راستہ دیکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ اس
अपने इस प्यारे बेटे को कुर्बान ना करें। तो किसी ने ये उनसे ये कहा कि क्योंकि पहले जो थे वो उसी तरह मतलब जानने वाले कोई लोग हुआ करते थे, तो वो मदीना चले गए कि इसका सल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो इसका सल्यूशन निकालने के लिए वो मदीना चले गए, और वहाँ पर वो जो जानने वाला था वो मदीने पाक में नहीं था, वो मदीने से कहीं और चले गए थे। तो उनके साथ ही चले गए, क्योंकि अब वो वक्त जा रहा था जो उन्नत ने मन्नत मांगी थी। जब वो उनको वो जानने वाला मिला तो उन्होंने बोला कि आप जो हैं हजरत अब्दुल्लाह के बदले में आप जो हैं ऊंटों को कुर्बान करो, तब तक कुर्बान कर दो कि अब उन्होंने अब्दुल मुतलिब ने कहा कि हमें कितने ऊंट कुर्बान करने चाहिए। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप कुर्रा अंदाजी करो, जब तक कुर्रे में अब्दुल्लाह का नाम निकलता जाएगा तब तक आप ऊंट को बढ़ाते जाओ, 100 ऊंट बढ़ाते जाओ। और लास्ट में ऊंटों का जब नाम निकला तो उन्होंने कुर्रा अंदाजी में 100 ऊंट ज़िबाह किए। 100 ऊंट ज़िबाह करने के बाद तो हज़रत अब्दुल्ला जो हैं वो वहाँ से बच गए।